امیگریشن کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے، بعض علماء اور مذہبی حلقے بھی اسی رو میں بہہ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں خود کو مغربی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ خوب معلوم ہے کہ ہم ملک ہمارا ناامن ہے، ہر طبقہ احساس ناامنی کر رہا ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح، البتہ اچھے اچھے ناموں سے بھاگتے ہیں، کوئی ہجرت کے نام پر، کوئی بچوں کے لیے، کوئی طبیعت خراب ہے، کچھ کہتے ہیں پانی راس نہیں آتا، پہلے راس آتا تھا، جب سے حالات خراب ہوئے ہیں پانی اب راس نہیں آتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ملک میں خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، کسی وقت بھی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوشش کرتے ہیں وہاں چلے جائیں، کم از کم امن سے تو رہیں گے ہم۔ اور افسوس و بالائے افسوس یہ ہے کہ علماء کا بھی رجحان یہی ہے کہ ہمیں بھی محرم پڑھنے کے لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ باہر ہی کہیں ہو جائے تو بہتر ہے، ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہو وہاں پر بیڑیوں کے اس میں چنگل میں جا کر، اگر محرم ہی پڑھنا ہے تو پرامن ملک اتنے، وہاں کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہاں جاؤ، وہاں مشورہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ، آپ بھی پڑھو، وہاں جا کر پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ رجحان خطرناک ہے عزیزان ہماری قوم کے لیے اور ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے حالات مناسب نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا حالات اچھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر اگر میں اور آپ بھاگ جائیں اس ملک سے تو کیا ہمارے بھاگنے سے یہ حالات سنور جائیں گے؟ ہمارے حالات بھی نہیں سنوریں گے۔ جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں جو ذلت وہاں پہ اٹھانا پڑتی ہے وہ انہی سے پوچھے جو گئے ہوئے ہیں وہاں پر، جو تذلیل وہاں پر ہوتی ہے۔ ہم اس ملک میں کوشش کریں بگڑتے ہوئے حالات میں چپ سادھ لینا، خاموش رہنا یا اپنی عافیت کے لیے کوئی گوشہ ڈھونڈنا، یہ نہیں ہے ہمارا فریضہ۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سوچیں، اٹھیں، حرکت کریں، حالات پہ کنٹرول کریں، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، حالات پہ قابو پائیں، حالات کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں، حالات پہ چھا جائیں آپ۔ حالات پہ خاموشی سے نہیں چھایا جا سکتا، حرکت سے یہ کام ہوتا ہے، اٹھنے سے یہ کام ہوتا ہے، بولنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ وہی جو شعار حسینی میں سید الشہداء نے فرمایا، من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہدہ۔ اگر ایسی حکومتیں دیکھو، ایسا ماحول دیکھو جہاں پر حرام خدا حلال ہو رہا ہے اور جہاں پر عہد خدا ٹوٹ رہا ہے، جہاں عوام پر ظلم ہو رہا ہے، تو جو شخص یہاں قول اور عمل سے عکس العمل نہیں دکھائے گا، خدا اس کو اسی ظالم کے ساتھ شمار کرے گا۔ بے شک عبادتیں کرتے رہیں، شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ چارہ کار موجود ہے، نہ یہ کہ ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے سیاستدان احمق ہیں، حکمران احمق ہیں، انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن عوام اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اس ملک کا آخری چانس عوام ہے، آپ بچا سکتے ہیں۔ ان کی تلقینوں میں بھی نہ آئیں، ایک حرکت شروع ہو، قوی ہوگی وہ حرکت، آگے بڑھے گی، مضبوط ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ملک نجات پا سکتا ہے۔ لہذا یہ رجحان کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نکالیں یہاں سے، خود بھی نکلیں اور یہاں سے سرمایہ بھی نکالیں، وہ ملک سے جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے گا، پیچھے یہ بھیڑیے اور دہشت گرد رہ جائیں گے جو قتل عام کرتے رہیں گے عوام کا۔ آخر ہر آدمی تو اس ملک کا نہیں جا سکتا۔ ایک پوری قوم، اس وقت کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ 17 کروڑ کو کون پناہ دے گا دنیا میں؟ یہ 17 کروڑ بھاگ کے کہاں جائیں؟ گزشتہ شمارہ مشرب ناب کا، اس کے اندر بھی ایک مضمون کل آپ کی خدمت پہ پڑھا میں نے، محرم شمارے میں ہے ایک مضمون، اس سے پچھلے یا ایک دو شمارے پہلے ہے، اس سے وطن کی فکر کے ہی عنوان سے مضمون چھپتا ہے۔ اس میں اسی بات پر تبصرہ ہوا ہے کہ جو حماقت ہمارے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے مل کر کی ہے، آخر میں چارہ کار یہی آخر میں اعلان کریں گے کہ ملک اب ہمارے اختیار سے نکل گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستانی اس ملک سے بھاگیں، علاقہ خالی کریں۔ اس میں نے مثال بھی دی ہے، حماقت کی ایک مثال بھی وہاں سے لائیں کہ خود امریکہ کے اندر، امریکہ یہ کہ یعنی براعظم امریکہ میں، وہاں ایک آفت، فصلوں کی آفت پیدا ہوئی،
کیڑا، فصلوں کی آفت کے لیے انہوں نے سب کچھ جتن کیے، ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مطالعات کیے، پتہ چلا افریقہ میں ایک مکھی ہے ایسی کہ وہ اس آفت کو کھا جاتی ہے، جہاں وہ مکھی ہو وہاں یہ کیڑا نہیں ہوتا۔ ایگریکلچر کے محکمے کے لوگ جانتے ہیں، یہ مطالعات کرتے رہتے ہیں اور ان طریقوں سے آفات پہ قابو پاتے رہتے ہیں۔ یہ گئے افریقہ سے مکھی انہوں نے منتقل کی امریکہ تاکہ آفت پہ قابو پایا جائے۔ مکھی آئی، اس نے کیڑا وہ کھا لیا، کیڑا کسی حد تک ختم کیا اس نے، لیکن وہ مکھی خود پھیل گئی اور مکھی نے اب انسانوں کو ڈسنا شروع کر دیا، اور اس کی خاصیت یہ تھی، اتنی زہریلی تھی کہ جس انسان کو ڈنگ مارتی تھی وہ وہیں مر جاتا تھا۔ کتنی مدت تک انہوں نے دیکھا کہ خوب انسان کیوں مر رہے ہیں، مطالعہ کیا، پتہ چلا اس مکھی کے ڈنگ سے مر رہے ہیں۔ اب مبارزہ شروع ہوا مکھی کے خلاف، کیڑے پہ قابو پانے کے لیے مکھی لائے تھے، اب مکھی پہ قابو پانے کے لیے مطالعات شروع ہوئے۔ مطالعات میں انہوں نے کیمیکل بنایا ایک، اور کیمیکل کے ذریعے چھڑکاؤ کیا اس علاقے میں تاکہ مکھی مر جائے۔ وہ مکھی نہیں مری، جانور مرنا، ان کے گھوڑے بھیڑ بکریاں مرنا شروع ہو گئے اور انسان بھی مرنا شروع ہوئے۔ آخر کار انہوں نے کہا جی کہ آخری چارہ کار یہ ہے کہ اس علاقے سے انسانی آبادی منتقل کی جائے، یہاں کنٹرولڈ ایریا بنا دیا کہ یہاں کوئی بھی بشر داخل نہ ہو، کیونکہ یہاں زہریلی مخلوقات آ گئی ہیں۔ ہم جن کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے اور جن کو ملک کا بہت وفادار سمجھتے تھے اور جنہیں ہم سمجھتے تھے یہ عقل کل ہے، ملک بچا رہے ہیں، انہوں نے یہی حماقت کی کہ ملک کے اندر ایک ان کے فاسد اغراض تھیں، ان کے لیے انہوں نے باہر سے زہریلی مکھیاں منتقل کی، دہشت گرد عرب دنیا سے دہشت گرد منتقل کیے۔ اب ان دہشت گردوں پر قابو پانے کے لیے بلیک واٹر کو لائے ہیں یہاں پر، اور جب اس منحوس مخلوق کے ہاتھ میں پاکستان آ جائے گا تو پھر آپ منتظر رہیں کہ اعلان عام ہوگا کہ پاکستانیوں آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ دو۔ جیسا کہ یہ مخلوق جب امریکہ میں داخل ہوئی تو ریڈ انڈینز کو یہی کہا گیا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ چھوڑ دو۔ آپ پورے امریکہ میں گھومیں، آپ کو کوئی ریڈ انڈین وہاں نہیں ملے گا جن کی سرزمین تھی وہ۔ اپنے ملک کو ترک نہیں کرنا، اس ملک کو آباد کرنا ہے، اس ملک کو بنانا ہے۔ عہد کریں، اس ملک کو بنانا ہے، یہ ہماری نسلوں کا ملک ہے، یہ ہماری اولاد کا ملک ہے۔ ہمارے اسلاف نے دیا اس طرح سے ہمیں دیا، لیکن ہم اس طرح سے اپنے اگلی نسلوں کو نہ دیں، سنوار کے ان کو دیں ہم۔